السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے جادو کی اقسام کے سیریز کو شروع کیا تھا، تو آج ہم جادو کی اقسام میں سے ایسی قسم کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جو بہت ہی خطرناک اور بہت ہی بھیانک مانی جاتی ہے، جس سے انسان کے جسم پر، انسان کی روحانیت پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جادو کی وہ قسم، ایسا جادو کہ جو انسان کے جسم کا کوئی کپڑا لے کر جادو کیا جاتا ہے، جس کو ہم آسان الفاظ کے اندر کہ کپڑے کے ساتھ کیا گیا جادو، وہ کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور آخر پر میں آپ کو اس کا علاج بھی بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ جادو انسان کا جو جسم ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ٹچ ہونے والا کپڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جسم کا بہت زیادہ جو حصہ ہے اس کے ساتھ بہت سارے کپڑے ٹچ نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر یہ قمیض ہے، یہ بہت ساری جگہوں سے انسان کے ماس کے ساتھ، انسان کے جلد کے ساتھ یہ ٹچ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جادوگر اس کپڑے کو چاہتا ہے، اس کپڑے کو لے کر وہ جادو کرتا ہے کہ جو انسان کے ڈائریکٹ جسم کے ساتھ ٹچ ہوتا ہو، ڈائریکٹ جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہو، وہ مس ہوتا ہو۔ جیسے کہ ہم نے قمیض پہنی ہے تو قمیض کے بازو جسم کے ساتھ ڈائریکٹ ٹچ ہوتے ہیں، جیسے انڈر گارمنٹس ہو گئی، بنیان ہو گئی، اس کے علاوہ جو بھی شلوار ہوگی جو جسم کے ساتھ ڈائریکٹ ٹچ ہوتی ہے۔ تو ایسا کپڑا کو جو انسان کے جسم کے ساتھ بالکل ٹچ ہوتا ہو، مس ہوتا ہو، مس کیا ہوا کپڑا جادوگر اس کو لے کر اس پر جنتر منتر کر پھر اس کو جادو کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ جو جادو ہوتا ہے وہ کپڑا استعمال کیا جاتا ہے کہ جو جسم کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، جسم کے ساتھ مس ہوتا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ وہ جادو کیسے کیا جاتا ہے، کپڑے کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی تین حالتیں ہیں۔ پہلی، جادوگر اس کپڑے کو لے کر یا تو اس کا پتلا بنائے گا، ٹھیک ہے، یا پھر اس کپڑے کو قبرستان کے اندر دفن کرے گا، یا پھر اس کپڑے کو تندور کے اندر، چولہے کے اندر، یا پھر اس کو دفن کرے گا، یا پھر اس کو جلا دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تین طریقوں کے ساتھ انسان پر جادو کیا جاتا ہے کپڑے کے ساتھ۔ اب آتے ہیں ان علامات کی طرف کہ اس کی علامات کون کون سی ہیں، انسان کیسے پہچان سکتا ہے۔ جس پر کپڑے کے ساتھ جادو کیا گیا ہو، کپڑے کے ذریعے جادو کیا گیا ہو، اس میں جو ایک علامت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کے جسم سے تپش نکلے گی، اس کے جسم سے گرمائش نکلے گی، اس کو ایسے لگے گا کہ اس کا جسم جل رہا ہے، اس کا جسم سے بہت زیادہ گرمی نکل رہی ہے، اس کو جلن محسوس ہوگی، اور اس کا دل کرے گا کہ میں اپنے جسم کے ساتھ کوئی ٹھنڈی چیز لگاؤں، کوئی ٹھنڈا پانی بہاؤں اپنے جسم پر۔ یہ کب کیا جاتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کا کپڑا لے کر کسی چولہے کے اندر یا تندور کے اندر اس کو جلایا جائے، یا اس کو آگ لگائی جائے، یا پھر اس کے اوپر اس کو دفن کیا جائے۔ بعض تندور ایسے ہوتے ہیں نا مٹی کے کہ جہاں انسان اس کو کھود کر اس میں دفن کر سکتا ہے۔ تو جو جادوگر اس کپڑے کو تندور کے اندر یا چولہے کے اندر رکھے گا، تو جس انسان کے لیے وہ رکھا گیا ہو، جس کا کپڑا لے کر رکھا گیا ہو، اس میں یہ ایک علامت ہوگی کہ اس کا جسم سے گرمائش نکلے گی، اس کا جسم تپے گا۔ اور دوسری اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس انسان کو خواب کے اندر زیادہ تر آگ نظر آئے گی، یا تو پھر آگ وہ اس کو ویسے نظر آئے گی، یا پھر وہ خود کو آگ بجھاتا ہوا دیکھے گا، یا خود کو آگ کے پاس کھڑا ہوا دیکھے گا، یا پھر خود کو خواب میں آگ کے اندر جلتا ہوا دیکھے گا، یا پھر اپنے کپڑے خواب کے اندر جلتے ہوئے دیکھے گا، اپنا گھر خواب کے اندر جلتا ہوا دیکھے گا۔ تو کثرت کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر اس کو خواب کے اندر آگ کا نظر آنا، یہ اس کی علامت ہے کہ اس جادوگر نے اس کا کپڑا لے کر آگ کے اندر رکھا ہے، یا پھر تندور کے اندر اس کو دفن کیا ہے۔ تیسری علامت، اب اگر کسی جادوگر نے اس انسان کا کپڑا لے کر کسی قبرستان کے اندر دفن کیا ہوگا نا، تو اس کے اندر یہ علامات ہوں گی کہ خواب کے اندر اس کو بہت زیادہ کثیر تعداد کے اندر اس کو قبرستان نظر آئے گا، اس کو مردے نظر آئیں گے، وہ خود کو قبر کے اندر قید ہوتا دیکھے گا، خود کو قبر کے اندر لیٹا ہوا دیکھے گا، قبر کے پاس بیٹھا ہوا دیکھے گا، قبرستان میں چلتا ہوا دیکھے گا، ٹھیک ہے، مردوں سے باتیں کرتا ہوا دیکھے گا، ڈراؤنے خواب دیکھے گا۔ تو یہ علامت ہے کہ جو کپڑا اس کا قبرستان میں دفن ہوگا
اس وجہ سے اس کو ایسے خواب آئیں گے۔ چوتھی علامت اس کی یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے کپڑوں کا پتلا بنایا گیا ہوگا نا، تو پتلا وہ بنایا جاتا ہے کسی ڈول کی شکل میں، کسی گڑیا کی شکل میں، ٹھیک ہے، انسانی شکل کے اندر اس پتلے کو بناتے ہیں، اس کے پاؤں بھی ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، اس کے بازو بھی ہوتے ہیں، اس کی ٹانگیں بھی ہوتی ہیں، اس کا سر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کپڑے کا پتلا بنایا گیا ہوگا تو اس انسان کے جسم میں سکون نہیں ہوگا، اس کو بے چینی سی ہوگی، اس کو بے سکونی سی ہوگی، وہ انسان ہمیشہ بے چینی میں رہے گا، پریشان رہے گا، غصے میں رہے گا۔ اور ایک اور بڑی علامت کہ جب اس انسان کے وہ کپڑے کا پتلا بنایا جائے گا تو جادوگر جو اس پتلے کے ساتھ کرے گا انسان کو ویسے ہی تکلیف ہوگی۔ اگر اس کے وہ ہاتھ کو تکلیف دے گا، اس کے ہاتھ میں تکلیف ہوگی، اس کے بازو میں تکلیف دے گا، اس کے بازو میں تکلیف ہوگی۔ اگر کوئی جادوگر اپنے جادو میں بہت زیادہ مضبوط ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے اور وہ بہت زیادہ قابل ہے اس میں، تو بعض اوقات اتنا انسان کو نقصان ہوتا ہے کہ اگر وہ پتلے سے اس بازو کو اکھیڑ دے تو اس انسان کا جو بازو ہے یا ٹانگ ہے وہ فالج زدہ بھی ہو جاتی ہے۔ جادو کی وجہ سے انسان کا بازو، انسان کی ٹانگ، انسان کا ہاتھ، اس کو فالج بھی ہو جاتا ہے، یہ نکارہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پتلے کے ساتھ وہ بہت غلط چیزیں کرتے ہیں، اس میں سوئیاں چبوتے ہیں انسان کو بے چینی لانے کے لیے، انسان کا سکون تباہ اور برباد کرنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں کی جاتی ہیں اس پتلے کے ساتھ۔ جو وہ جادوگر اس پتلے کے ساتھ کرے گا ویسا ہی نقصان اس مریض کو ہوگا۔ تو یہ ہیں وہ مختلف حالتیں اور وہ مختلف چیزیں کہ جس کے ساتھ جو انسان کا کپڑا لے کر جادو کیا جاتا ہے، یا پھر اس کا جسم جلے گا تندور کی وجہ سے، آگ میں کپڑا جلانے کی وجہ سے، یا پھر خواب کے اندر اس کو قبرستان نظر آئے گا، اس کا کپڑا جو ہے وہ قبرستان کے اندر دفن کرنے کی وجہ سے، یا پھر اس کا بے سکونی سے ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی، درد ہوگا جسم میں اس کے جسم کا، اس کے کپڑے کا پتلا بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اس کا علاج بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ایزی ہے، ہر انسان اس کو گھر کے اندر خود کر سکتا ہے اور زبانی یاد بھی کر سکتا ہے۔ پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ پڑھائی کرنے سے پہلے آپ نے اپنے پاس ایک پانی کا جگ رکھنا ہے، یا پھر اپنے پاس آپ نے زمزم رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ زمزم ہو وہ بہت بہتر ہے، اگر زمزم میسر نہ ہو تو سادے پانی کا ایک جگ آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور اس کے ساتھ آپ زیتون کا آئل اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ اب آپ نے اس پر رقیہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے 100 دفعہ سورۃ الفاتحہ، 100 دفعہ سورۃ الفلق، 100 دفعہ سورۃ الناس اور 100 دفعہ اپنے آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ چاروں چیزوں کو 100 مرتبہ اپنے ایک جگہ بیٹھ کر آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب بھی آپ 7 دفعہ ایک چیز کو پڑھ لیں یا 10 دفعہ پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں، تو آپ نے ساتھ ساتھ پانی کے اوپر اور زیتون کے اوپر اس کو دم کرتے جانا ہے۔ دم کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بہت دفعہ پہلے بھی بتایا کہ جس چیز پر بھی آپ نے دم کرنا ہو، اگر صحیح اس کا اثر لینا ہو تو اس کو منہ کے قریب کریں اور ایسے اس پر تھتکاریں کہ آپ کے تھوک کے جو ذرات ہیں وہ پانی کے اندر اور آئل کے اندر شامل ہو۔ ایک انسان پھونک مارتا ہے سمپل کا تھتکاریں ایسے کہ آپ کے ہلکے ہلکے تھوک کے ذرات پانی کے اندر بھی اور آئل کے اندر بھی وہ مکس ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ان چاروں چیزوں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس پانی کو آپ نے پینا بھی ہے حسب ضرورت، اور آپ نے اس کے ساتھ غسل بھی کرنا ہے۔ غسل کرنے کا طریقہ کیا؟ جو آپ کا ٹب ہوگا نہانے والا، جس کے اندر نہانے کا پانی ہوگا، اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا پانی اس کو شامل کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس عمل کو آپ نے 7 دن، 14 دن یا پھر 21 دن تک کرنا ہے۔ زیادہ اس کو اس لیے کرنا ہے کہ جس نوعیت کا آپ پر جادو ہوگا، جس نوعیت کے آپ کے اثرات ہوں گے، اس نوعیت کے ساتھ آپ نے اس پڑھائی کو جاری رکھنا ہے۔ اگر 7 دن کے اندر مکمل ہو جائے، ٹھیک ہوگے تو بس کر دیں، اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کو 14 دن تک جاری رکھیں یا پھر 21 دن تک جاری رکھیں، آپ اس سے زیادہ بھی اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غسل کا طریقہ یہ ہے، یا اگر موسم نارمل ہے، گرمی ہے، تو آپ روزانہ بھی نہا سکتے ہیں، اگر سرد موسم ہے تو آپ 2 دن بعد بھی نہا سکتے ہیں، 1 دن چھوڑ کے 1 دن آپ نہا لیں، ٹھیک ہے، اس پانی کے ساتھ جو آپ نے دم کیا ہے۔ وہ زیتون کا آئل جو ہے اس کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے اپنے پیشانی پر، اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر، اپنے ہاتھوں پر، ہاتھوں کے نہوں پر اور پیروں کے ناخن پر اس کو لگا کر آپ نے سونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 10 دن کے اندر 5 دن جو ہے آپ نے خلطہ پاؤڈر کے ساتھ غسل کرنا ہے۔ 1 دن چھوڑ کے 1 دن 5 دفعہ آپ نے خلطہ پاؤڈر کے ساتھ آپ نے غسل کرنا ہے، خلطہ پاؤڈر پانی کے اندر شامل کر کے۔ اس کے ساتھ جب آپ غسل کر کے فارغ ہوں تو مسک اسود کا آپ استعمال کریں لازماً۔ جو علاج ہے اس میں علاج کے اندر مسک اسود جو ہے اس کا بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کو غسل کرنے کے بعد اپنے جسم کو ہلکی سی لگا لے اور اپنے کپڑوں کو ہلکی سے لگا لے، اس سے جنات انسان سے دور رہتے ہیں اور جادو انسان
سے ختم ہونے کا اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جلد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا اس کا علاج۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جادو جیسے موذی بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔